یس گڈ مارننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں پر ہم کل یہ پویم ماڈا پیپر بول کے کیا تھا کل، آج کیا بولیں گے بولے تو آج آپ کے اسٹار. اچھا کوشچن آنسر بھی کل ٹک کرا دیا ہمیں، کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے. بقرعید کے تعلق سے تھوڑے باتیں کروں گا آپ کو. سکسٹی ٹو کے نمبر پہ اسٹار بول کے پوائنٹ ہے. اسٹار النجم کیا ہے؟ النجم the star. أيها النجم الصغير أنت في الدنيا منير. You tiny little star, you shine bright in the world. أيو کے معنی أيها کے معنی اور یا أيها کے معنی تینوں کے معنی او کے معنی آتے ہیں. او مطلب اے ولد، یا ولد او بوائے، یا أيها الناس او پیپلز، یا أيها الكافرون or disbelievers. Ya ayyuhal lazina amanu, oh believers. Ya Allah, oh Allah. Ya Rasul Allah, oh messenger of Allah. بات ہے سمجھ میں؟ یا کے معنی یا ایوہا کے معنی اور ایوہا کے معنی. یا ایوہا بولو یا آپ کے یا بولو تینوں کے معنی. یا ایتھا بولو یہ بھی قرآن میں ہے. او کے معنی آتے ہیں اے انسان، اے کافر، اے مسلمان، اے عائشہ، اے سلمہ، اے آفرین، اے زینب، اے عمران. اے کسی کا بھی نام لے کے او بول کے اگر پورا ہے عربی میں یا بول کر. ایہا النجم، او النجم اسٹار، صغیر ٹائم، لٹل صغیر ہوتا لٹل چھوٹا سا، اے چھوٹے سے تارے. انت فی الدنیا منیر، انت یو آر فی الدنیا، فی کے معنی ان، دنیا ورلڈ، منیر کے معنی برائٹ شائن. یو شائن برائٹ ان دا ورلڈ. ایھا النجم الصغیر اور لٹل اسٹار اور ٹائنی لٹل اسٹار، ٹائنی اسٹار. انت فی الدنیا منیر، یو شائن برائٹ in the world، فی الدنیا in the world. أنت عال في الفضاء، you are the high in the space. أنت you عال کے معنی high اونچا. في الفضاء in the space. فضا بولے تو نام ہے نا فضا، اسپیس جو ہوا ہے اوپر، ایٹماسفیئر جو الفضاء. یہاں پر اسپیس کے بعد ہے وجمیل، تو یہاں پر ہے یو آر ہائی ان دا اسپیس. فضا میں سب سے اسپیس میں سب سے اونچے اسپیس سے سب سے اونچا نہیں، سب سے اوپر ہے. وجمیل فی السماء اینڈ بیوٹیفل ان دا اسکائی. وجمیل اینڈ بیوٹیفل. شاعر پوئٹ کیا کر رہا ہے اس میں؟ شاعر تاریخ کی تعریف کر رہا، تاریخ کو کے تعلق سے لوگوں کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں، انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کہ معلوم ہے سب کو، لیکن اس کو الفاظ میں بول رہا ہوں، ورڈس میں بول رہا ہوں. آل ٹائم اسٹار، ایک چھوٹے سے تارے. انت فی الدنیا منیر، دنیا میں چمکنے والا ہے. منیر شائن، چمکنے والا ہے. تیری شان کیا ہے؟ چمک رہا ہے. اور اسپیس میں فضا میں تو بلند ہے، اونچے مقام پر ہے. اور آسمان میں سب سے بیوٹیفل ہے. سب سے بیوٹیفل میں نہیں ہے کسی کے سے کمپیئر کرتے ہوئے نہیں. اور جمیل فی السماء، اور آسمان میں خوبصورت ہے. فی ظلام اللیل تظہر، یو اپیئر ان دا ڈارکنیس آف دی نائٹ. ورڈ ٹو ورڈ کر رہا ہوں ترجمہ. فی ان ظلام جو ہے ڈارکنیس، اندھیرا پن، اندھیرے کو گہری آپ کے کالی رات ہوتی نہیں،
رات ہوتی ویسی کھالی لیکن اور ایک دم سے داغ ویسا اندھیری رات میں رات اندھیری سے ہوتی ہری کیا ہوتی اور اندھیرا ہو جائے ایک دم سے گپ اندھیرا ہو جائے سمجھانے کے لیے جو سب بات کو وزن ڈالنے کے لیے بولتے ویسا پر رات ہی ہوتی ہے اندھیری گپ اندھیرا ہو ایک دم سے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا ایک دم سے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ایک دم سے گپ کرنٹ جاتا ایک دم کیسا ہوتا ہم ہی لڑ رہے تھا فون بھی رہتا تھا ویسا ہوتا ہے ایسا 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 تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہاں سے روشنیوں سے چھوٹے سے ہلکی کسی روشنی آتی بخیر فی ظلام اللیل تظہر فی کے معنی ظلام کے معنی ڈارکنس اللیل کے معنی نائٹ you appear in the darkness of the night تظہر کے معنی you appear ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے تو نظر آتا ہے اندھیرا دن کے اجالے میں بھی تارے ہیں وہ دن کے تارے نظر اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں دن میں تارے دیکھنا چاہ رہی ہوں تو کیا کرنا پڑتا ہوں کان کے نیچے تو زور سے کان دھری تو دھم بول کے مارتا تارے نظر آتے ہیں بولتے ہیں ایسا مارو یہ تارے نظر آنا دن میں تارے مذاق کر رہے ہیں ساتھ اور ہے نا کچھ مشینہ رہتا ہے اس کو دیکھنے کا دن میں بھی دیکھتے سے تارے وہ آپ لوگوں کو معلوم کون سی مشین کیا ہے نام اس کا تو خالی ڈور تک پہنچایا تو دروازے تک وہ آگے پہنچا جانے کا کام ہوتا ہے تو دن میں بھی رہتے تارے رہنے والے نہیں دن میں بھی تارے رہتے لیکن نظر نہیں آتے کب نظر تارے ظاہر کب ہوتے اپیئر مطلب ظاہر کب ہوتے جب اندھیری رات ہوتی جب رات دن ختم ہو جاتا رات آتی ہے جب وَتُرِينَا النُّورِ يَبْهَرْ and you show us the light that shine اور کیا کرتا ہے وَتُرِينَا اور تو ہم کو چمکدار روشنی دکھاتا ہے رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتا ہے تارا اور چمکدار ایک دم سے شائن چمکدار روشنی دیتا ہے اتنا نا چمکتے سے تارے آسمان پر انت للم اللہ ہادی you are guide for the sailor سیلر پر یہ کشتی چلانے والے جو ہوتے ہیں کشتی چلانے والے بورڈ ان لوگوں کے لیے ایک گائیڈ ان کو جگہ سے گائیڈ کرتا ہوں یو اپیئر ان دا ڈارکنیس آف دی نائٹ اور کشتی چلانے والے پہلے کیا کرتے تھے بولے تو پہلے زمانے میں وہ تاروں کو دیکھ کے راستہ سمجھتے تھے یہ استقار ویسٹ ہے نارتھ ساؤتھ کا اس کے حساب سے سمندر میں کشتیاں آگے بڑھاتے رہتے تھے تاروں کو دیکھ کر اسی سے ڈائریکشن معلوم کرتے تھے اس کے حساب سے جاتے تھے اس کے ماہر ہوتے تھے اس کے وہ ایکسپرٹ ہوتے تھے ماہر ہوتے دیکھ لیتے تھے اچھا یہ تارے یہ تار آج بھی دیکھو ڈیزائن آسمان میں تاروں کا سیم رہتا مطلب کسی ایک سائڈ کو آپ دیکھ کے بنا لو یہ اسٹار سے کوشچن مارک بھی آسمان میں مان لو برابر کوشچن مارک کے ایسا رہتا سا شیپ رہتا ہو ایسا کوشچن مارک ایسا قبلہ مثال ادھر قبلہ ادھر ہے بولے تو رائٹ سائڈ پہ رہتا ہو کوشچن مارک اب قبلہ حساب میں قبلہ ایسا میں رہتا ایسا ہے قبلہ تو یہ ڈائریکشن میں رہتا ہو کوشچن مارک تو تاروں کو دیکھ کے راستہ سمجھتے تھے پہلے لوگ تو انتا للم اللہ ہادی اچھا تاروں کی بات آئے تو بول جائے ہمارا اس کام جو ہے نا کتنا سہولت بخشا ہے دن میں سورج کے ذریعے وقت کو معلوم کرتے ہیں رات میں تاروں کے ذریعے قبلہ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں اگر کوئی بولے نہیں آسمان پہ تاروں کے سامنے اگر آپ ٹھہر گئے ملایا آ گئے برسات کے دن ہے رینی سیزن ہے برسات کے دنوں میں کیسا تاروں کے نیچے آبرا ہے پورا برابر ہے تارے نظر نہیں آ رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کان کے نیچے بھیری تو لگ تارے نظر نہیں آ رہے ہیں نہ دن میں نہ رات میں بر رہنے کی وجہ سے کیسا اس کے شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے شریعت یہ بولتی کہ آپ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں کہ قبلہ ادھر ہے سمجھ لے بھی اسٹرینجر نئے ہیں سب کچھ پڑھنا ہے ہمارا نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھنا ہے کوئی پوچھیں گے وہ تو کوئی ہے بھی نہیں کیسا معلوم کرنا قبلہ کدھر ہے تو اسلام شریعت ہی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا وجدان آپ کا دل آپ کا دماغ
کی سوچ کیا بولے گے کدھر ہو سکتا گیس کرو کیا بولتے گیس کرو اندازہ کرو کہ قبلہ کدھر ہے. تو جس سائڈ بھی آ کر آپ کو دل یہ مان رہا کہ قبلہ ادھر ہے کیا قبلہ حالانکہ ایکچولی ہے قبلہ ادھر ایکچولی ہے قبلہ ادھر لیکن آپ کو نہیں معلوم ادھر ہے سر تو آپ کا دل یہ بول رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہوگا میں بھی ادھر ہوں ابھی وہ تو ہم ایسا نکلے تھے ایک اندازہ لگا ایسا نکلے تھے تو وہاں پر ایسا سموڑے تھے سائڈ بوڑے تھا وہ اس کے ساتھ نہیں آنا نہ کیسا اندازہ کر لیں جس طرح بھی آپ کا دل آ کے ٹک گیا ہے بس اس کو قبلہ سمجھو نماز پڑھ لو. اب یہی کیسا ہوتی نماز قبلہ اثر میں ادھر ہے نا ادھر پڑھے جیسا ہوتی تو وہ قبلے کا بھی قرآن میں ذکر ہے اس طرف کا بھی قرآن میں ذکر ہے. اس طرف نہیں اگر کوئی اس طرف کھڑا تو اس طرف کا بھی ہے ذکر قرآن میں ہو جاتی نماز کی. اگر وہ اس طرف اس کر کے نماز پڑھا اس طرف پڑھے تو ہو جاتی نماز اس طرح پڑھے تو ہو جاتی اس طرح پڑھے تو ہو جاتی اس طرح پڑھے اس طرح پڑھے تو ہو جاتی نماز ہو جاتی. بات کو پوری سنو کس کے لیے ہوتی ہو جس کو قبلہ نہیں مل رہا قبلہ جس کو نہیں مل رہا ان کے اندازہ کر کے نماز پڑھ لینا ادھر ہوگا بول کے یقین کر لیا ہوگا نہیں ڈاؤٹ میں 4 سائڈس میں کسی کون سا ہوگا وہ ڈاؤٹ تھا لیکن کسی ایک پہ آ کے جب ٹک جاتا ہے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا 51% 50 سے اوپر ہی ہو جاتا 50-50 تو نہیں رہتا 50-50 تو نہیں رہتا کسی ایک طرف بیلنس زیادہ رہتا 51% میں بھی ہو سکتا یہ ہوگا بول کے ایک طرف زیادہ وہ بیلنس زیادہ اس کو خیر نماز پڑھنے ہو جاتی نماز کیسا ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ ایسٹ اینڈ ویسٹ مشرق ہو کہ مغرب ہو سب اللہ کے لیے اینما کہ بول کے اللہ تعالیٰ کا صرف مشرق مغرب کی طرف فیس کر کے نہیں اینما تولوا فثم وجه اللہ تم جس طرف فیس کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے تم جس طرف چہرہ کرو اللہ تعالیٰ اس طرف ہے تو ہم کسی بھی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. پھر یہ قبلہ کہیں کو بولے کہ یہ قبلے کو حضور کو پسند کرے تو حضور کی پسند کے اگینسٹ سے نہیں جا سکتے سمجھ میں آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ قبلہ کون سا ہے خانے کا بیت اللہ اس سائڈ فیس کر کے نماز پڑھنا حضور کو پسند تھا تو اب قبلہ بن گیا فرض ہو گیا اس طرح فیس کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ حضور کو جو پسندیدہ قبلہ تھا خانے کا بیت اللہ اب وہ بندے کو نہیں مل رہا جنگل میں گھرنے کے بعد یا کہیں بندے سے کر کے وہ قبلہ نہیں مل رہا نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ پریشان مت ہو ہر طرف اللہ تعالیٰ جس طرح فیس کر کے نماز پڑھنا نماز ہو جاتی. آئی بات سمجھ میں حضور کی پسندیدہ قبلے کی طرف نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے خانے کا بیت اللہ اس طرح فیس کر کے نہ تو نماز ہی نہیں ہوتی سمجھ میں آیا نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ ایک ایسی مقام پہ جگہ پہ چلے گئے جہاں پر آپ کو حضور کو پسندیدہ قبلہ خانے کا بیت اللہ اور سائڈ وہ سمت نہیں مل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے نہیں مل رہا کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن تم خیال وہی کرو کیا خیال کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ تم جس طرح بھی فیس کرو اللہ تعالیٰ اس کا ہے لیکن آپ اس طرح بھی جب خیال کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا سوچ کے پڑھنا خانے کا بیت اللہ اس سے نہیں چھوڑنا بلکہ سمجھ کے پڑھو آپ نماز. ایسا نہیں ہے کہ وہ آیت کے سامنے رکھے جس طرح بھی فیس کرو اللہ تعالیٰ اس طرح بول کے میں اس طرف نہیں پڑھتی نماز اس طرف پڑھتی ہوں تو نہیں ہوتی نماز کیونکہ ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ یہ فائنل ہر طرف قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ بول کے جس طرف چہرہ کرو اس طرف اللہ تعالیٰ ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے ہر جگہ ہے ہر طرف ہے اس کا نور ہر جگہ ہے انکار نہیں ہے اس کا. لیکن اللہ کو پسند کیا ہے پیارے نبی کا پسندیدہ قبلہ خانے کا بیت اللہ اس طرف عبادت کریں گے نماز پڑھیں گے فیس کر کے تو نماز قبول کرتا اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ جس طرف بھی فیس اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خانے کا بیت اللہ کا سائڈ پسند تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیا اسی طرح فیس کر کے نماز پڑھنا. اب قبلے کو نہ پر بھی ادھر پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ خلاف نہیں ہوتی نماز کہیں نہیں ہوتی حضور کے اگینسٹ گئے تھے پیارے نبی کے خلاف گئے ہوں شریعت کے خلاف گئے حضور کے کو پیٹ بتائے حضور کو سے چہرہ پھیرے تو مطلب یہ دین سے چہرہ پھیر لے بولے سے حضور سے چہرہ ہٹانا مطلب اللہ سے چہرہ ہٹا لینا حضور سے چہرہ حضور کی پسند سے بھی چہرہ ہٹا لینا مطلب صرف حضور نہیں بلکہ حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی آتا ہو
کیونکہ حضور کی پسند اللہ کی پسند، حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، سب حضور ہے، سب 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 حضور ہے، صرف ایک عبادت کچھ ہو گیا بس. ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت ہوگی، نہیں، عبادت میں پارٹنرشپ نہیں ہے، باقی سب میں بس ایک ہی دیوار رکھی گئی اور پھر ساری دیواریں گرا دی گئی. وہ ایک دیوار کے علاوہ دوسری دیوار بنائے تو بھی کافی ہے، وہ دیوار کو توڑے تو بھی کافی ہے. ایک منٹ جسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ، پیارے نبی اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، یہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہے، یہ بندے ہیں. آئے بس سمجھ میں؟ بیچ میں دیوار ہے. بندے کو خدا نے مانا، خدا کو بندہ نے مانا، یہ دیوار ہے. یہ دیوار کو چھوڑ کے اگر کوئی اور ایک دیوار کو ایڈ کرانے حضور کے اندر، وہ بھی ہے اللہ دیا تو نہیں گیا. کوئی وہ دیوار کو اگر کوئی توڑ دیا، نہیں دونوں ایکول مل کے بنا تو مجھے نہیں گیا، کافی ہو گیا. اور اگر وہ دیوار کے علاوہ اور کوئی اگر کوئی دیوار اور ایکسٹرا دیوار بنایا تو نہیں بھی گیا. بس یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی شان میں، اس کی عمر ہے، اپنے آپ میں اقتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. تارے کی بات تکلیفی عبادت کے تعلق سے، تو اگر آپ نے اگر کسی کو تارا نظر نہیں، وہ آپ کی سائٹ نظر نہیں آ رہا، تارے نظر نہیں آ رہے، تو آپ جس طرح من چاہ رہا تھا نماز پڑھ لے سکتے. سرنی من کا ضیاء ببریق و صفا. The light comes from you, gives me pleasure because of its brightness and clarity. یہ وہ تاریخ کی تعریف ہے. اس کے ابھی کا آجادی کبیر ایوہ النجم الصغیر. I am very much pleased with you, O little star. میں تارے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو چھوٹا سا تارا ہے. اچھا چلو یہ تارے کے تعلق سے ہو گیا. اب بقرعید کے تعلق سے تھوڑی بات ہے، عید کے تعلق سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے اور مشہور پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سلام علی ابراہیم فرمایا اللہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام پہ سلام ہو. نبیوں پہ سلام بھیجنا خدا کی سنت ہے. کیا ہے؟ خدا کی سنت. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر قرآن میں آیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. ابراہیم علیہ السلام اپنے اب آزر سے کہے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو. تو وہ آیت کو سامنے رکھ کر اہل سنت کے علماء کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ پبلک ہے تقریباً، اور اہل سنت کے علماء کو چھوڑ کر دوسرے جتنے بھی اسکالرس علماء ہیں، پورے کے پورے لوگ اس پہ غلط ایکسپلینیشن کرتے ہیں، غلط معنی بتاتے ہیں اس کے کہ حضرت ابراہیم اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ بٹھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر، ان کے ابو، ان کے پپا، ان کے ڈیڈی ایک بت فروش تھے،
मतलब आइडियल सेलर थे, बुतों को बेचने वाले थे, बुतों को बनाते थे, बुतों की पूजा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू, पापा, डैडी, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, यही बिठा के रखे हैं अहले सुन्नत के उलमा के अलावा दूसरे जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, अहले जमात इस्लामी तबलीग, अच्छा जितने भी एक्सपाइजेड है, उन लोगों के स्कॉलर्स ये दिमाग में बिठा के रखे। उन कुरान में है बल्कि बोलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब से कहने लगे कि तत्तखिज़ू अस्नामन, के तुम बुतों को खुदा बना लिए हो, बुतों की पूजा क्यों करते हो बोले। तो बुत फरोश थे, बुतों की पूजा करते थे, तो उन्हें इनकार करा, मारने लगे, ऐसा करने लगे। फिर वो अपने वतन को, अपने घर को छोड़ के चले गए भारत में। तब एक दिमाग में क्या बढ़ गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू, पप्पा, डैडी वो काफिर थे, बुतों की पूजा करते थे। ये दिमाग में बैठ के तो ये ब्रेन वॉश करने मैं आपको बोलता हूँ, ये दिमाग से निकाल ले कचरा, ये बातें जो है कचरा है, निकाल के फेंको। तो कैसा निकलता कुरान में नाम का, हाँ एक्सप्लेनेशन में सब क्या आ गया, आपको समझाया वैसा आ गया। याद रखो अब के माने फादर, यकीन अब्बू, अब्बू बोलते बाबा को बोलते, अब बोलते पापा, ओके मैं खुद बोलूँ अब बोलते पापा को। लेकिन अरबी में फादर, पापा, डैडी के लिए और एक वर्ड है, क्या मतलब वालिद। वालिद के माने भी अब जो भी बोल लो, आपको पापा बोलो, डैडी बोलो, अब्बू बोलो, मैं कोई एक वर्ड बोल लेता हूँ, बाबा बोल के रख लेता हूँ, ओके बाबा। बाबा के लिए अरबी में 2 वर्ड्स है, एक अब भी है, अब अलिफ बा अब, अबुल, और एक है वालिद, वालिद क्या, वालिद, वालिद के माने में बाबा, अबुल के माने में बाबा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में है, दोनों बाबा की मीनिंग्स में। अब किसको बोलते बोले तो खिलाने वाला, पिलाने वाला, खिला पिला के बड़ा करने वाला, तो अब बोलते क्या बोलते हैं, खिला पिला के बड़ा करने वाले को अब बोलते। ये अब का वर्ड चचा के लिए भी आता, किसके लिए, चचा के लिए, दादा के लिए भी आता। कुरान में है आबा हुकुम वाबना हुकुम बोलिए, आबा बोलते तो अजदाद, दादा परदादा सबका दादा ऊपर तक जाता हुआ अब बोले तो ये अब का वर्ड अंकुल चचा के लिए भी यूज होता, अब का वर्ड दादा के लिए भी यूज होता, और अब का वर्ड जो है आपके हर उस शख्स के लिए होता जो अपनी निगरानी में बच्चों को खिला पिला के बड़ा करे, उसको बोलते। खिला पिला के, अगर मैं किसी बच्चे को बाहर से रोड पे पड़ा हुआ, उसको उठाया, घर में ले गया, मेरा तरह के साफ सफाई साफ रख के उसको रोजाना खिलाते जा रहा, तो मैं क्या आएगा उसका बोलना, इंग्लिश में बोलेंगे तो फादर बोलेंगे, अरबी में उसको अब बोलते हैं। अब मैं क्या हो जाता, अब हो जाता हूँ, मैं उसका अब हूँ। क्यों, क्योंकि मैं उसको खिला रहा पिला रहा हूँ, अपनी निगरानी में रख रहा हूँ। तो अब किसको बोलते, क्योंकि अपने जो रियल के जो डैडी पापा है, अब्बू है, बाबा है, उन्हें भी क्या करते हैं, खिलाते पिलाते, हमको निगरानी में रखे, हमको खिला पिला के बड़ा करते हैं। वैसे हकीकत में तो अल्लाह ताला खिला रहा पिला रहा, सोर्स जरिया जो है माँ बाप के जरिए। तो अब के माने मीनिंग क्या है, खिला पिला के बड़ा करने वाला, ओके। तो अब रियल में जो हमारे अब्बू डैडी होते हैं ना, पापा होते, बाबा होते, वो भी हमको खिलाते पिलाते हैं, उसके हमको अब बोलते। लेकिन वालिद का जो वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए यूज होता, डैडी पापा के लिए यूज होता, चाचा के लिए, अंकुल के लिए, दादा के लिए ये वर्ड यूज नहीं होता। क्यों, वालिद बोलते तो जन्ने वाला, पैदा करने वाले को वालिद बोलते। पापा बोलेंगे कि पैदा करने वाला अल्लाह ताला, उतनी दूर दुआओं तक दिमाग में ले जाओ। मैं आलिम कैसे से बोला तो मुसलमान हैसियत के हिसाब से सुनो, पैदा करने वाला अल्लाह ताला नहीं, उन्होंने कैसा पैदा करते हैं, वो दिमाग में हकीकत में तो पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर वालिद, हम उसके पेट से, उसके जिस्म से, पेट से जो लुत्फा निकलता, जो ड्रॉप्स निकल के माँ के पेट में जाते हैं, उस हिस्से से, उस जरिए से पैदा करने वाले को वालिद बोलते हैं। तो हमको जन्ने वाले, हमको पैदा करने वाले कौन, पैदा करने वाले को क्या बोलते हैं अरबी में, वालिद बोलते हैं। आया समझ में। और उस जिसके पेट से हम निकलते हैं उसको वालदा बोलते हैं, वालिदा, अम्मी। हमारे वालिद है, हमारे वालिद साहब है, हमारे वालदा है, बल्कि से बोलते हैं।
والد بولتے پپا ڈیڈی ابو ان کے ذریعے پیدا ہوئے صاحب. اور والدہ میں تو ان کی پیٹ سے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو قرآن میں ہے اپنے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ بول کر ہے قرآن میں, جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اب سے کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے, تو اب سے مراد لوگ کیا سمجھنے لگے, والد سمجھنے لگے, پپا ڈیڈی سمجھنے لگے. وہی کنفیوژن دور کر رہا ہوں میں, وہ مت سمجھو ایسا غلط ہے. اب کے معنی ابو کی بھی آتے ہیں, پپا کی بھی آتے ہیں, خیر آتے ہیں, یاد رکھیں, لیکن ابو کے معنی چچا کے ہیں, چاچا کی ہے, دادا کی دوسرے معنی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل ریئل پپا کا نام تھا تاریخ. تاریخ یا تاریخ یہ تھا. بچپنے میں آپ کا انتقال ہو گیا, تو اب بابا کا انتقال ہو گیا, بچہ چھوٹا ہے, تو اس کی پرورش نگرانی کون کرنا, کس کو رائٹ ہے, کس کو حق ہے, تو سب سے پہلے حق ہے دادا کو. کس کو ہے حق بولو, دادا کو. مطلب چھوٹے بچے ڈیڈی کا انتقال ہے, بچے یتیم ہو گئے, اب ان کو کھلانا پلانا پالنا پوسنا کون, کس کو حق ہے. خاندان میں پورے لوگ آ رہے ہیں, وہ چھوٹے بچوں کو میں لے لیتا ہوں, میں لے لیتا ہوں, سب آپ کو اپنی جگہ حق کیا ہے. تو اسلام کیا بولتا, سب سے پہلا حق دادا کو ہوئی ہے. اچھا دادا نہیں ہے تو دادا کا انتقال آنے کے پہلے چھو گیا, تو چچا کا مطلب باپ کے برابر ہے, چاچا کو دیکھو. تو ابراہیم علیہ السلام کے ابو کا انتقال, والد صاحب کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. آپ دادا بھی نہیں تھے, تو آپ کے چچا کون, یہ آزر, جس کا قرآن میں ذکر ہے, آزر. یہ کیا کرا, اپنا گود لے لیا, اور وہ بت فروش تھا, بتوں کی پوجا کرتا تھا, یا جانے کے بتوں کو بناتا بھی تھا, بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا. بت فروش تھا, بتوں کی عبادت, اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا, مشرک تھا. انہیں کیا کرا, ابراہیم علیہ السلام کو گود لے کے کھلا پلا کے بڑا کرنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں ذرا سمجھ میں مطلب عقل آئی, آپ کو ذرا بڑے ہو گیا, عقل مطلب ہر نبی تو پیدائش ہی عقل مند ہوتے, مطلب ذرا اور بڑے ہو گئے آپ, تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اب کو بولے, جس کا ذکر قرآن میں ہے, اے اب آپ اس کی پوجا عبادت کیوں کر رہے ہو. تو فالد میں اب میں ریفرنٹ ہوتا, منڈے کی اس کو کنٹینیو کرتا ہوں.